السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آج آپ سے ایک ایسی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ انسان اکثر سوچتا ہے کہ ہماری جو لائف ہے اس میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، چاہے میں بھی ہوں چاہے کوئی بھی ہے، جب انسان کی زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں تو انسان بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شاید ہم سے ناراض ہے۔ اگر ہم یہ بات سوچتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ جب ایک ماں ہے وہ اپنے بچے سے کبھی بھی دل سے ناراض نہیں ہوتی، کوئی ماں اپنے بچوں سے ناراض نہیں ہوتی، اور جو اللہ تعالیٰ ہیں، عظیم ہستی ہیں اللہ تعالیٰ، جو اپنے بندے کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ہیں، وہ کیسے ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک انسان سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو؟ تو پھر ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ ہو نہ ہو غلطی ہم سے ہی ہو رہی ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ انسان گناہ نہیں کر رہا، پورا دن ہے انسان چھوٹے چھوٹے کہیں گناہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کے علم میں وہ بات نہیں آتی، کیونکہ بڑے گناہوں کا تو ہر کسی کو علم ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، یہ گناہ غلط ہے اور میں اس سے دور ہوں۔ تو چھوٹے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں جس کا انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ زندگی میں کئی لوگوں سے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، میل جول ہوتے ہیں، تو ہم کئی لوگوں کی باتیں ڈسکس کرتے ہیں، ان کی برائی، ان کی پیٹھ پیچھے بات کرنا، یہ کئی باتیں شامل ہو جاتی ہیں، انکلوڈنگ مائی سیلف۔ میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہی ہوں، ہر انسان ایسا ہے، انسان کی نیچر ایسی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کنٹرول کی ہمت دی ہے کہ انسان اپنے سیلف پہ کنٹرول پائے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، یہ چیز میں کروں، یہ چیز نہ کروں، یہ انسان کے اپنے بس میں ہے۔ ہم جب بھی کسی سے ملیں گے، ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو ہم کسی تیسرے کی بات لازمی کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں، جب ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے رہتے ہیں، ڈسکشن کرتے رہتے ہیں اپنے آپ سے یا کسی اور سے، جس بھی طریقے سے، بے برکتی بہت آتی ہے۔ مطلب کہ کسی کی بیک بائٹنگ بہت بری بات ہے، ایک تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو میں بات کرتے وقت ظاہر نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا بات کی ہے یا کسی کا دل دکھایا ہے، بس ہم بولے جا رہے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کے گناہ تو چڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے اس کے خلاف بولتے جانے سے ہمارے گناہ بڑھ رہی ہیں اور اس کے گناہ کم ہو رہے ہیں، اور اب اس کے گناہ ہم اپنے ذمہ لے رہے ہیں اور اپنے گناہ بھی ہم بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو جب اتنی بے برکتی بڑھ جائے گی تو آپ خود سوچیں کہ ہم ایک دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، باقی انسان کو پتہ ہے کہ ہم دن بھر اٹھتے بیٹھتے کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ میں آج آپ سے یہ بات اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ یہ سوچ نہ رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جو عمرے پہ جا کر ہی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کی کئی ہوئی باتوں کو مان کر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب رہ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ منتظر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے معاف کرنا، کیونکہ وہ ذات پاک ہے، وہ انسان کی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ انسان کی توبہ کا منتظر ہوتا ہے۔ لیکن ہم بندے جو ہیں ان کو اس چیز کا علم بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اس کی برکت آپ سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، چند دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ کیسی تصویر ہے، اس کی کیا برکات ہیں۔ انسان برائیوں سے دور رہتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہے پیور، اللہ تعالیٰ بالکل خالص ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پوری دنیا کے بندے سب ایکول ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب برابر نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہ کوئی فرق کا سوچا ہے، اللہ تعالیٰ نہ فرق رکھتے ہیں اپنے بندوں میں۔ اللہ تعالیٰ کو پیورٹی بہت پسند ہے۔ کیا جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یا نارمل اپنے گھر میں پھر رہے ہیں، کام شام کر رہے ہیں اور دعا کریں، چلتے پھرتے دعا کریں، نماز پڑھ لیں، اس کے بعد دعا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیا ہم پیور ہیں؟ ہمیں ایسا لگتا ہے نہیں؟ تو کیوں نہ ہم اپنی سلیٹ کو اپنے آپ پیور بنائیں، کیونکہ یہ ہمارے بس میں ہے، انسان کی بس میں ہے کہ انسان یہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اس کو پیور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ استغفر اللہ پڑھیں۔ جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو استغفر اللہ العظیم کوشش کریں 1000 بار لازمی پڑھیں، کم از کم 1000 بار ایک دن میں لازمی پڑھیں۔ ویسے تو بندہ اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہے تو بیسٹ ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ ایک دن میں استغفر اللہ العظیم کو 1000 بار لازمی پڑھیں۔ ایک ایسی تصویر ہے، میں کہتی ہوں جادو۔ اس تصویر سے رزق میں ایسی برکت ہوتی ہے، ایسی ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے، پریشانی ایسے ختم ہوتی ہے کہ انسان کی گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ پہ امید رکھیں، رزق اور موت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے جب دے جب نہ دے، اس کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، بے شک انسان اپنی غلطی مان لے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، وہ نہیں ایسا کہ وہ اپنے بندے کو معاف نہ کرے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ ایک گناہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نہ معاف نہیں فرماتے، شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کا شرک، یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استغفر اللہ کریں، دل سے کریں، اچھی نیت سے کریں اور اس یقین سے کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہ کریں، راضی ہے یا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان سارا دن گناہ کرے اور رات کو اپنے اللہ سے معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک شخص جو ساری رات گناہ کرے اور صبح سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے اس چیز کا افسوس ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آپ اس نیت سے یہ دعائیں کریں، استغفر اللہ کریں اور جتنی کر سکتے ہیں کریں، کوشش کریں کہ 1000 بار لازمی کریں، باقی پورا دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ استغفار پڑھتے رہیں، بہت اچھی تصویر ہے، اس کے بہت فائدے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی، میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ سے ایسی باتیں شیئر کروں، سو میں نے آپ سے کی ہیں، تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔